اور آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے، تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اروناچل پردیش پر چینی قبضہ، بھارت نے اسرائیل سے مدد مانگ لی۔ اسرائیل نے بھارت کی مدد کے لیے لداخ میں اپنے جنگی طیارے اتار دیے۔ چینی فوج جواب دینے کے لیے مکمل تیار۔ لداخ میں چینی S-400 نے اسرائیل کا F-35 جنگی طیارہ تباہ کر دیا۔ بھارت میں کوہرام مچ گیا، اسرائیل کی چیخیں نکل گئیں۔ جو بائیڈن کا مودی سے بھی رابطہ ہو گیا ہے، بھارت کی مزید مدد کرنے سے صاف انکار۔ اسرائیلی صدر بھی آپے سے باہر، ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ چینی فوج کے وار سے بھارت انتہائی خوف زدہ ہو گیا۔ متنازع سرحد پر فوجیوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تابڑ توڑ خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اروناچل پردیش پر چینی قبضے کے بعد بھارت نے اسرائیل سے فائنلی مدد مانگ لی۔ اسرائیل کے صدر بھی طیش میں آ گئے، انہوں نے بھارت کی مدد کے لیے لداخ میں اپنے جنگی طیارے اتار دیے۔ چینی فوج بھی تابڑ توڑ جواب دے دیا۔ چینی فوج نے لداخ میں اپنا S-400 چلا دیا۔ اسرائیل کا F-35 جنگی طیارہ تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیا۔ بھارت میں کوہرام مچ گیا، اسرائیل کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ اسرائیلی ماہرین نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ چین آہستہ آہستہ بھارتی سرزمین ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ بھارت نے اس اہم ایشو پر امریکہ سے باضابطہ مدد مانگ لی ہے۔ چین کی طرف سے بھارتی سرزمین پر قبضہ کرنے کی حکمت عملی کو روکنے کے لیے وہ بھارت کو ملٹری اور خفیہ اداروں کی مدد فراہم کرے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے کمانڈو ایکشن کے ذریعے اروناچل پردیش صوبہ میں گھس کر ایک بڑا گاؤں بسا لیا ہے، جس میں 101 گھروں کو تعمیر کر کے اپنے لوگوں کو اس میں ٹھہرا دیا گیا۔ چین نے 4.5 کلومیٹر بھارت کی سرزمین میں گھس کر تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پیپلز لبریشن آرمی کے جوان ہر روز کی بنیاد پر مزید علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ بھارتی فورسز بے بس ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین نے تمام سرحدی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ ایک نیا فرنٹ کھول دیا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کبھی بھی چین کے ساتھ یک طرفہ محاذ رائی نہیں کرے گا۔ چین جس تیزی کے ساتھ بھارتی سرزمین پر قبضہ کر رہا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی فوجی براہ راست چینی فوج سے ٹکرانے کے لیے کترا رہی ہے۔ واضح رہے کہ بیجنگ کے دعوے اور سیٹلائٹ تصویر کے مطابق گزشتہ ایک برس میں چین نے باڑ کے پاس ایک ایسا متنازع علاقے میں 100 گھر تعمیر کر لیے ہیں جو کہ انڈیا کی ریاست اروناچل پردیش کا حصہ ہیں۔ یہ علاقہ متنازع ہے اور اس پر دہلی اور بیجنگ دونوں کے مالکانہ حقوق کی جنگ جاری ہے، مگر گزشتہ ایک سال میں انڈیا اور چین کے درمیان لداخ کے معاملے کو لے کر چھوٹے پیمانے پر جس قسم کی مڈ بھیڑ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں چین نے نہ صرف لداخ پر اپنے فوجی مورچے قائم کر لیے ہیں بلکہ اروناچل پردیش کے اس علاقے میں بھی تعمیرات کر لی ہیں جو بیجنگ کے مطابق ان کا اپنا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑی سپر پاورز بھی آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیارے F-16 نے لداخ میں انٹری مار لی ہے اور ساتھ ہی F-35 نے بھی تباہی مچانے کا اندیہ دے دیا ہے۔ چین شدید آگ بگولا اپنے S-400 سے جنگی طیارہ تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیا۔ چین کی جانب سے انتہائی خوفزدہ جواب دینے کی تیاریاں، مزید ہتھیار لداخ پہنچا دیے۔ اسرائیل نے بھارت کی مدد کے لیے F-16 جنگی طیارے لداخ روانہ کر دیے۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع پر اب اسرائیل کی جانب سے بھارت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان تنازع میں امریکہ نے ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی فوج اور طیارے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب اسرائیل اس بات کو یقینی بنائے گا کہ چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی افواج مناسب طور پر موجود ہیں۔ بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے رد عمل سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ویتنام، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، بحیرہ جنوبی چین جیسے ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔ اس لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ امریکی فوج کو درست موقع پر مثبت نتائج کے لیے استعمال کیا جائے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ روز منظر عام بنانے والی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ چین کو اطلاع ملی ہے کہ بھارت وقت کا سہارا لے کر اسرائیل جیسے ممالک کی حمایت حاصل کر رہا ہے، جس کے بعد چین کے 8 جنگی طیارے تائیوان کی سرحد پر گشت کر کے پیغام دے رہے ہیں کہ واشنگٹن کے قریب نہیں جانا۔ اس حوالے سے گزشتہ روز پاکستانی تجزیہ نگار نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس تنازع کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان کولڈ وار ہو سکتی ہے۔ اب امریکہ نے بھارت کی مدد کے لیے فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سارا تنازع جھڑپ سے شروع ہوتا ہے، جس کے بعد یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کو ابھی تک ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب امریکہ کی جانب سے حمایت کی گئی تھی، لیکن وہ حمایت امریکہ کی اپنی شکست سے بدل گئی۔ چین نے اسرائیل کا جنگی طیارہ F-35 تباہ کر دیا۔ امریکہ کی پوری دنیا میں جا گسائی، کیونکہ وہ جنگی طیارہ امریکہ سے لیا ہوا ہے، اور امریکہ کی جنگی طیارہ F-400 تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ چینی ایئر فورس کی لداخ میں غیر معمولی پروازوں پر بھارتی پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارت ایئر فورس کے چیف کا کہنا ہے کہ چینی پیپلز لبریشن ایئر فورس نے لداخ کے قریب فوجی ہوائی اڈوں پر مزید لڑاکا طیارے اور فورسز تعینات کر دیے ہیں، جس پر بھارت کو تشویش لاحق ہے۔ بھارتی ایئر فورس نے چیف نے کہا ہے کہ چین گلوان ویلی اور لداخ کے قریب فضائی فورس کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے، اور چین کی جانب سے غیر معمولی نقل و حرکت بھی جاری ہے، جس سے بھارت آگاہ ہے۔ دوسری جانب بھارت نے فضائیہ کو شمالی اور مغربی سرحد پر ہائی الرٹ کر دیا۔ چین کے ساتھ ہونے والی حالیہ سردی جھڑپوں کے بعد بھارت کے تمام جنگی طیاروں کو ہائی آپریشن الرٹ کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ لداخ کے محاذ پر چینی فوج سے مار کھانے کے بعد بھارت اس وقت شدید خوف میں مبتلا ہے، اور اسی باعث تمام جنگی طیاروں کو ہائی آپریشن الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی جنگی طیاروں کو سرحدی علاقوں میں پروازیں کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ کشیدہ صورتحال کے بعد بھارتی فضائیہ کے چیف نے بھی لداخ اور دیگر سرحدی محاذوں کا بھی دورہ کیا ہے۔ بھارت نے چین کی جانب سے ہمالیہ کی متنازع سرحد پر عسکری تنصیبات میں اضافے کے جواب میں اپنے فوجی تعداد بڑھا دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی خارجہ ترجمان نے کہا ہے کہ چین نے ہمالیہ کی سرحد پر 2 طرفہ معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں بھی کر دی ہیں۔